کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اور آسان اردو میں کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے، اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا، ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Gospel of John میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11, 12, 13, 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ ہی when the spirit of truth، جو حق کا روائیں گا، وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے
اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے۔ آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے کائنات کے لیے۔ اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے، توراہ، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52، Here is a message from mankind, let them know there is one God, let the men of understanding take heed۔ آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے، اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان was the month in which the Quran was revealed، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41، کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں۔ تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا، اور لاجیکل ہے۔ ہم جب جاتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں، ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں، تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے، ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے۔ آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے۔ آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نہیں نازل کی؟ پہلے کیوں توراہ کی، پھر زبور کی، پھر انجیل کی، پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے، انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے۔ ایسی مثال ہوئی، میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے؟ ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو۔
मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ, डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा, उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन, मिलियन रुपीज नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम। आम इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का है, मैं तालीम हूँ तकाबुल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है, साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मजहब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नज़दीक सही है, वो इस्लाम।